مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ خواتین کا گدی پر جوڑا بنانا کیسا ہے؟ کیا بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنانا ایسے کہ وہ گردن تک رہے یا تھوڑا گردن سے اوپر بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے؟ اس میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ دیکھیں، گدی پر جوڑا بنانا تو بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے نماز میں اس وجہ سے کہ جب آپ گدی پر جوڑا بنا کے رکھ لیں گی تو اس میں آپ کے بالوں کے دوپٹے کے باہر سے نظر آنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سطر مکمل ڈھکا ہوا ہے، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے۔ جو منع ہے حدیث میں، وہ حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ دو لوگ جو جہنمی طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کی طرح ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سر کے بال جمع کر کے سر کے اوپر جو جوڑا بنایا جاتا ہے، یہ نماز میں بھی منع ہے، نماز کے علاوہ بھی منع ہے۔ باقی گدی کے پاس، گدی سے نیچے اگر کوئی خاتون جوڑا بناتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سلام کا ایبٹ آباد سے، مفتی صاحب کیا اقامت آرام آرام سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اذان اور اقامت کے اندر فرق یہ ہے کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ دی جاتی ہے، اور اقامت تیزی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان جلدی جلدی دینا مکروہ ہے اور اقامت ٹھہر ٹھہر کے دینا یہ مکروہ ہے۔ اور جلدی اور تیزی کا جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جب اقامت آپ کہہ رہے ہوں تو آپ اس کے اندر دو دو جملوں کو ایک سانس میں پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایک سانس میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ایک سانس میں۔ اس طرح کر کے دو دو جملوں کو ایک سانس میں پڑھا جائے۔ اور بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک جملے کو الگ الگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اقامت کا یہ جو طریقہ ہے یہ خلاف سنت ہے۔ اس طریقے سے اقامت کہی جاتی ہے۔ جب اذان آپ دیتے ہیں تو اس میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر سانس لیتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان، وہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے بغیر یعنی اس طرح ہر جملے کے بعد وقفہ دے کر اقامت کہنا یہ خلاف سنت ہے۔ اقامت بہرحال ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ غیر محرم سے کس حد تک ضروری بات کر سکتے ہیں، جیسے خالہ زاد بہن یا پھوپھی زاد بہن؟ حافظ عبد القادر انڈیا سے۔ کس حد تک ضروری بات کر سکتے ہیں؟ جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک ضروری بات کر سکتے ہیں، بلا وجہ ان کے ساتھ فری نہیں ہو سکتے، گپ شپ نہیں لگا سکتے، تنہائی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ بے تکلفی نہیں کر سکتے۔ ضرورت پڑے، کوئی آپ نے خالہ سے بات کرنی ہے، خالہ کی بیٹی نے فون اٹھا لیا، آپ کہیں خالہ کو دے دیں، کوئی کام پڑ گیا، کوئی رابطہ کرنا پڑ گیا، تو بس جو ضرورت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی ضرورت ہو جس میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو اس حد تک ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ باقی ہمارے ہاں جیسے چل رہا ہوتا ہے، جیسے کزن آپس میں بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، چائے چل رہی ہے، اور پوری ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے جو کزن ہیں ان میں یعنی ناجائز کاموں میں پڑنے کا وہ زیادہ ہے، امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ بے تکلفی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ میں پڑنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک عام نامحرم میں کے ساتھ بے تکلفی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے گناہ میں پڑنے کا امکان بھی کم ہوتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ میرا سوال یہ کہ کیا عورت گھر کے اندر سر پر دوپٹے کے بغیر گھوم پھر سکتی ہے؟ بالکل گھوم پھر سکتی ہے، اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دوپٹہ سر پہ رکھیں، لیکن اگر کوئی بغیر دوپٹے کی بھی گھومتی ہے تو اس میں کوئی ناجائز ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض چیزیں اس پوائنٹ آف ویو سے ایک لازمی سمجھی جاتی ہیں کہ یار بچے اسے ایک اچھا میسج لیں کہ ہماری والدہ نے ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھا ہوتا ہے، تو بچوں کی تربیت اس نہج سے کی جائے۔ وہ ایک الگ رخ ہے بات کا کہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں اور اس لحاظ سے اس کی پابندی کریں، بٹ جائز ناجائز اور گناہ ملنا نہ ملنا یہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب نماز میں جہر سے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ جب میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو میں تلاوت جہر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ وہ نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں جو سری نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو یہ نماز تو آپ آواز اس میں آہستہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ اور اگر وہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں جس میں امام جہری نماز جہر سے قرات کرتا ہے، جیسے فجر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، تو اس میں بھی جہر کا جو اصل حکم ہے وہ تو امام کے لیے ہے، مقتدی یا منفرد کے لیے نہیں ہے۔ جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اس طرح جہر کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی اگر جہر سے بھی پڑھنا چاہتا ہے، یعنی تیز آواز سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے، لازم نہیں ہے اس پر، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے،
لیکن ایک چیز اس میں پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ جہر اس طریقے سے نہ کرے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی سو رہا ہے قریب میں اور آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کی جہر سے تلاوت کرنے کی وجہ سے کسی اور کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ جہر نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ کمرے میں اکیلے ہیں، کسی اور کو تکلیف نہیں ہو رہی، کسی اور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جہری تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صاحب وطر کے بعد نفل ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی اس کا جواب دے دیں۔ وطر کے بعد دیکھیں بہتر تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ وطر بالکل آخر میں پڑھیں، لیکن بہرحال کوئی وطر کے بعد نفل پڑھتا ہے تو جائز ہے، یعنی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ناجائز عمل کر رہا ہے، افضل یہی ہے کہ وطر کو بالکل آخر میں پڑھیں، نوافل اس سے پہلے پڑھ لیے جائیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں وطر پڑھ کے یعنی وطر چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو تہجد کے لیے میری آنکھ نہ کھلے، اور وہ وطر پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب وطر پڑھ لیے تو اب تو نفل کے لیے نفل نہیں پڑھنا چاہیے، لہٰذا تہجد کے لیے میں نہیں اٹھوں گا۔ تو اگر آپ نے وطر پڑھ لیے پھر بھی آپ ہمت کر کے تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائیں، اور جب آپ کی آہستہ آہستہ روٹین اس طرح بن جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یار اب میں وطر کی نماز پابندی کے ساتھ تہجد کے وقت میں پڑھ سکتا ہوں، تو پھر آپ وطر کی نماز چھوڑ دیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھ لیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، خواب میں دیدار کرنے والا کہاں سے صحابی ہوگا؟ شریعت کے جتنے احکام متعلق ہوتے ہیں وہ ہماری جو جاگنے والی جو ہماری زندگی، حقیقت والی زندگی، اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ خواب کے مسائل، خواب کی زندگی یا خواب کے مسائل سے شریعت کے احکام متعلق نہیں ہوتے، لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر نماز میں سورت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، معلوم یہ کرنا ہے کہ نماز میں جو قرات فرض ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ، محمد خالد کراچی سے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مطلق قرات کرنا، ایک ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔ تو جب ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کا مطلب قرات والا فرض اس نے پورا کر لیا، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اس کو دوسری سورت پڑھنی چاہیے تھی، وہ سورت اس نے نہیں پڑھی، اس کا مطلب اس نے واجب چھوڑ دیا۔ تو مطلق قرات یعنی کوئی نہ کوئی قرات کا کوئی ایلیمنٹ آ جائے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایک واجب چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت نہیں ملائی تو فرض قرات تو پوری ہو گئی، جو فرض تھا وہ تو پورا ہو گیا، لیکن سورت ملانا واجب تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس نے بھی فرض قرات کر لی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا وہ نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ تھا کہ اگر امام رکوع کرنا بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں رکوع نماز میں فرض ہے، اگر کوئی آدمی فرض بھول جاتا ہے تو نماز اس کی کیسے ہوگی؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔